میرا نام سمیرہ منظور ہے. میرا سابقہ مذہب عیسائیت تھا. الحمدللہ اب میں اللہ کے کرم سے مسلمان ہو چکی ہوں. میری کوالیفیکیشن MA ہے اور میں بائی پروفیشن ایک ٹیچر ہوں. میں نے آج سے تقریباً 5 سال پہلے دین اسلام قبول کیا ہے. اور فیملی کا جہاں تک تعلق ہے تو فیملی میں ایسے کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے جس نے اسلام قبول کیا ہو. البتہ میرے دور کے جو ریلیٹیوز ہیں یعنی میری بھابھی کے جو بھائی ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بندہ جو ہے وہ اسلام میں نہیں آیا. دین اسلام قبول کرنے کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ اس دین کے اندر انسانیت جو سکھائی گئی، جو ہر طرح کا طرز زندگی جو تھا اس کے اندر، ایک ایک بات، اٹھنے کا طریقہ، کھڑے ہونے کا طریقہ، بیٹھنے کا سلیقہ، چلنے پھرنے کا طریقہ، ہر نہج پہ دین اسلام میں رہنمائی موجود تھی. ایون کہ بیوہ کے لیے حقوق و فرائض، ان کے خواتین کے فرائض الگ تھے، حقوق و فرائض مردوں کے الگ تھے. ہر طرح کے مردوں کے لیے عورتوں کی ڈیوٹیز ڈیفائن ہوئی تھی. اور جو شریعت کے جو مختلف جو ان کے احکامات تھے، جب میں نے ان کو اسٹڈی کیا اور ان کا میں نے تقابل دیان کی طرف جب میں گئی، میں نے عیسائیت کو اور یہودیت کو اور اسلام تینوں کو ایک ساتھ اکٹھا اسٹڈی کیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ آخر ایک کوئی نہ کوئی تو سچا رب موجود ہے نا، یا تو عیسائیت میں یا یہودیت میں یا پھر اسلام میں. تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے جب میں نے وہ اسٹڈیز مکمل کی تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا پوائنٹ مجھے یہی بات سمجھ میں آئی کہ بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے کبھی کسی دور میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، اور واحد کتاب قرآن پاک ہے جس میں کوئی غلطی موجود نہیں ہے. تو اس کے علاوہ جو تھا قابل دیان کی اسٹڈیز کے علاوہ میرے ٹیچرز جو تھے ماشاءاللہ انہوں نے اسٹڈیز کی اسلام کی. تو وہ قرآن کلاس ایک چلتی تھی ہمارے ٹیچرز کے لیے نا، اسپیشلی ہر فرائیڈے والے دن. تو اس میں بس مروتاً بیٹھ جاتی تھی. ایسے میرا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کے بعد ٹیچرز میٹنگ ہوتی تھی. تو وہ قرآن کی جو ایک کلاس تھی اس کو اٹینڈ کرنا جو ہے نا میرا مشغلہ بن گیا ایک. لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ میں اسلام کو جو کلاس تھی وہ یہ سمجھ کے نہیں اٹینڈ کرتی تھی کہ میں کچھ گین کروں گی. آئی آلویز تھاٹ کہ میں کوئی نہ کوئی اس میں سے کریٹیکل پوائنٹ ڈھونڈوں گی، مطلب کوئی تنقیدی پہلو ڈھونڈوں گی کہ اسلام میں کیا ایسی برائی ہے جو میں آگے پھیلاؤں، اپنی کرسچنز میں بتاؤں کہ دیکھیں اسلام تو اس لحاظ سے کام کر رہا ہے. لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ غلطیاں ڈھونڈتے جو ہے نا وہ اسلام کی سچائی تک اللہ پاک نے مجھے پہنچا دیا، اور غلطیاں ڈھونڈنے کی بجائے میں حقیقت تک پہنچ گئی. جب میں کرسچن تھی تب بھی میں بہت زیادہ فعال تھی. مطلب میں جگہ جگہ پہ جیسے پمفلیٹس، آپ کو پتہ ہے کہ پمفلیٹس بھی چھپائے جاتے ہیں، اور کرسچنز کے لیے ڈفرینٹ طرح کے جو مطلب ان کے لیے بھی مختلف ایکٹیویٹیز رکھی جاتی ہیں نا کہ یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، آپ نے اتنے بچوں کو یہ گیت سکھانے ہیں، یہ دعا کا ان کو میتھڈ سکھانا ہے، ان کے ذہن میں یہ عقیدہ بٹھانا ہے. یہ کام ان سے کروایا جاتا تھا اور میں بھی یہی کرتی تھی. میں وہاں پہ ایز اے لیڈر سمجھ لیں کام کرتی تھی. اپنے میرے جو فیملی تھی اس کے اندر میں اپنے جو ہمارے جتنے بھی چھوٹے بچے تھے ان کو ڈراماز کروانا، ان کو دعائیں سکھانا، گیت سکھانا، مطلب جو بھی کرسچنز میں عبادت کا طریقہ ہوتا تھا وہ کرواتی تھی. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 1-2 بار جو مسلمان عالمین تھے ان سے بھی میری اس ٹاپک پہ بحث ہو گئی تھی. مطلب وہ لوگ کہتے تھے کہ مطلب پاسٹرز جو لوگ جو ہے نا وہ اچھے نہیں ہوتے. تو میں ان سے بہت ہی کٹر انداز میں ان کو کہتی تھی کہ دیکھیں جو مولوی حضرات ہیں مجھے تو وہ بھی پسند نہیں ہے. مطلب میں بجائے اس کے کہ میں ایک تنقیدی پہلو سے سوچتی کہ نہیں اسلام میں تو یہ ہے، میں ہمیشہ اسلام کے مخالف ہی کوئی بات کر جاتی تھی. یہ میرا طرز زندگی تھا اور میں ہمیشہ ہی اسلام میں نقص ڈھونڈتی رہتی تھی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے اسلام کا جو سچائی تھی، جو حقیقت تھی، وہ مجھ پہ آشکارا کر دی اور میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو گئی. جب آپ کے دل میں اللہ پاک ایمان کی طاقت بھر دیتا ہے نا، پھر دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی مشکلیں آپ کو مشکل نہیں لگتی، وہ آپ کو آسانیاں لگتی ہیں. تو میری زندگی بھی مشکلیں آئیں، ماں باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وراثت میں سے حصہ کٹ گیا، گھر سے بے گھر ہونا پڑا، ہجرت کرنا پڑی. لیکن اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ آج میرا گھر بھی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں. الحمدللہ میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں. اور باقی مسلمانوں کو بھی میں یہ مشورہ دوں گی کہ دیکھیں حضرت بلال حبشی تھے، کتنی مصیبتیں انہوں نے سہی، صحابہ نے کتنی غربت سہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کتنی تنگی سہی، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا. تو آپ لوگ بھی سب سے میری یہ گزارش ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، آپ مرنے تک آپ کی نوبت پہنچ جائے، آپ کی جان لبوں پہ آ جائے، لیکن کلمہ کبھی نہ چھوڑیں.
اسلام قبول کرنے کے بعد جو ایک چیز مجھے لگتا تھا کہ اللہ پاک نے عورتوں پر جو سب سے بڑا احسان کیا ہے نا، جسے میں کہتی ہوں کہ کسی دوسرے دین نے یا کسی دوسرے مذہب نے اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا، وہ واحد چیز پردہ ہے۔ مطلب پردہ ایک ایسی چیز ہے جس نے عورت کو ہر لحاظ سے محفوظ بنا دیا ہے، غیر مردوں کی نظروں سے، ان کی مختلف حالات کی زندگی، ہر طرح سے عورت کو محفوظ کر دیا ہے۔ پردے کے بغیر تو عورت کی زندگی نہیں ہے۔ یہ میرا ذاتی خیال نہیں ہے، یہ آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پردے کے جسمانی نہیں، سائنسی نہیں، روحانی بہت سارے فائدے ہیں۔ اب جس طرح آج کل ایک بہت بڑی کمپین چلتی آ رہی ہے، میں اسے بھی سازش ہی کہوں گی، کہہ لو، خواتین نے بینرز اٹھائے ہیں، جی میرا جسم اور میری مرضی، بہت بڑی ایک تحریک ہے، ایک سازش ہے۔ تو میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ بہنوں، یہ ایک ایسا خوبصورت گڑھا ہے جس کے جو بظاہر تو آپ کو خوبصورت لگتا ہے کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، ہم اپنی مرضی کریں، لیکن یہ گڑھا ہے، آپ اس کے اندر گرتی جائیں گی۔ اگر کوئی آپ کو زہر کو لڈو میں ڈال کے دے دے گا اور آپ کو بتا بھی دے گا کہ دیکھیں اس میں زہر ہے، کیا آپ کھا لیں گی؟ کبھی بھی نہیں کھائیں گے، آپ کو پتہ ہے اس میں موت ہے۔ لیکن پردے کے بارے میں آپ کو، خواتین کو، اکثریت کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں ہماری ہی حفاظت ہے، ہماری ہی اس میں کہیں نہ کہیں بہتری ہے، پھر بھی وہ لوگ بے پردہ ہیں۔ تو میں ان کی بدقسمتی ان کو کہوں گی کہ آپ لوگ پلیز اس طرف آئیں، آپ پردہ کریں، پردے کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو زندگی دی ہے تو اللہ کے احکام کی پابندی کریں۔ یقین مانیے، جو بندہ یا جو عورت صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک حکم بھی مانتی ہیں، اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ پردہ کریں گی تو پھر آپ اپنی دنیا کو بھی سنوار لیں گی، آخرت کو بھی سنوار لیں گی۔ آپ پردہ نہیں کریں گی تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ چار مردوں، اپنے باپ کو بھی، بیٹے کو بھی، شوہر کو بھی، آپ ان سب کو دوزخ میں لے کے جائیں گی۔ تو خدا کا واسطہ، خدا را، اپنی زندگی کو بھی بچائیے اور اپنی باقی لوگوں کی زندگیوں کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جبری اسلام قبول کروانے کے معاملے میں تو صرف یہی کہوں گی کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر نہ صرف روز اول سے یہ اسلام پہ الزام تراشی ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جہاد تو چلتا رہے گا۔ یہ جہاد ہی ہے نا، اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش جو ہے یہ لوگ لے کے آتے رہتے ہیں۔ اب یہ نئی سازش ہے، میں تو اسے سازش کہوں گی، بہت بڑی سازش، ایک جھوٹ پہ مبنی، ایک جسے کہتے ہیں نا، انہوں نے اپنی طرف سے ایک چیز گھڑ لی ہے، جھوٹی بات گھڑ لی ہے۔ جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں میرے بارے میں۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جبرن دین اسلام قبول کروایا جاتا ہے، میں تو اس کو بالکل ایک غلط بات کہوں گی، ایک غیر قانونی بات کہوں گی، ایک مضحکہ خیز بات کہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ دین میں کسی کو بھی مطلب جبر نہیں ہے کسی پر بھی، آپ چاہیں اختیار کریں، ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور انسان کو اگر اللہ ہدایت دے دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین پر عمل کرنا اور دوسرے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آنا، اور انہیں یہ بتانا کہ اسلام سونا ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں اور دنیا کی جتنی بھی حقیقتیں ہیں ان میں اسلام